علامہ ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عربی کا سیکھنا فرض ہے. جس طرح وضو نماز کے لیے ضروری ہے, اسی طریقے سے عربی کا سیکھنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عربی زبان کو مشکل سمجھا جاتا ہے؟ ایک عالمی حیثیت اس کی یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی جو زبانیں ہیں تو اس میں چھٹی زبان عربی ہے. کہ ہمارے لوگ بات سمجھ تو رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, لیکن بول نہیں سکتے. تو مدارس سے وہ بے شک آئے ہوئے تھے, تو یہ مدارس کے اندر اس وقت یہ بہت بڑا فقدان ہے اس چیز کا. اصل تو لفظ ہے مدرسہ. اب یہ جس کی جو مدرسہ کہتا ہے اس کی عربی ٹھیک نہیں ہے. یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہاں پہ آپ عربی زبان کی تحقیق وغیرہ اور اس کے اوپر کام کے حوالے سے کس طرح سے ان کو لے کے چلتے ہیں؟ کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بھی لے آئیں تو ہمیں مزید عربی کے لیے آسانی ہو جائے گی؟ اب جب جاب اپرچونیٹیز آتی ہیں 100 اگر سیٹیں ہیں تو ہزاروں سے بھی پلس, یعنی 1000 یا 2000 3000 ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن ہوتی ہیں. جب عربی کی سیٹیں آتی ہیں تو وہاں اگر 100 کی تعداد ہے یا 100 سے کم ہے تو اپلیکینٹ بھی 100 کی تعداد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام, میں نصر اللہ خالد آپ کا میزبان نہاد اسٹوڈیو کے اس پلیٹ فارم سے اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں, جس میں ہم عربی زبان و ادب اور عربی زبان و ادب کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں آج کل جو عربی کو لے کے مسائل ہیں یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر یا دیگر چیزوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. اور آج یہ ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے اور بڑی ہی یہ خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ کا نام پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرحیم اور آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز اور لینگویجز کے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے اندر. آپ ایک طویل عرصے سے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, پہلے آپ لیکچرار, اس کے بعد پروفیسر, پھر اس کے بعد چیئرمین, اس کے بعد الحمدللہ ابھی ڈین کے منصب پہ فائز ہیں. تو بات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اہلا وسہلا مرحبا, خوش آمدید, آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ اپنا تعارف خود ہی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کروا دیں کہ آپ کا مکمل جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں یونیورسٹی کے اندر اور اسی طرح سے آپ کا تعلیمی مرحلہ کہاں سے شروع ہوا, کہاں پہ ختم ہوا. بارک اللہ فیکم. اپنے تعارف سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کا اور نہاد اسٹوڈیو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں اس پروگرام میں موقع دیا گفتگو کرنے کا. یہ میرے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے. تو جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے, تعلیم کا آغاز میں نے حفظ قرآن سے کیا, پھر اس کے ساتھ جو درس نظامی ہے اس کا پورا مکمل کورس کیا, اور شہادت العالمیہ فی العلوم الاسلامیہ والعربیہ یہ میری آخری ڈگری تھی درس نظامی کے حوالے سے, اور یہ میں نے ریگولر کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بورڈ کا امتحان بھی میں دیتا رہا. فاضل عربی میں نے کیا, میٹرک کیا, ایف اے کیا, بی اے کیا, اور اسی طرح تخصص فی الفقہ والافتاء. ماشاءاللہ. اور یہ تو میرا ایک تھا یعنی دینی تعلیم یا درس نظامی کی تعلیم کے حوالے سے. اس کے ساتھ پھر میں نے جب بورڈ کا امتحان دیا اور بی اے کیا تو پھر میں اسکالرشپ پر باہر گیا. سوڈان عرب لیگ کا اسکالرشپ تھا, وزارت تعلیم کی طرف سے مجھے ملے تھا. 1987 کی بات ہے یہ 1985 میں گیا تھا اور 87 میں فارغ ہوا. وہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی الماجستیر فی تعلیم اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا, تدریس عربی بطور غیر ملکی زبان. تو اس کے ساتھ پھر میں نے ایم فل کیا علوم اسلامیہ, اس کے بعد ایم فل علوم اسلامیہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا, پی ایچ ڈی کی تفسیر میں, اور پھر میں نے پوسٹ ڈاک کیا اردن سے. ایچ ای سی کی اسکالرشپ میں گیا تھا. ایک سال آپ مدرسہ پڑھ کے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیگر جو معاملات تھے وہ بھی پورے کیے اور انٹرنیشنل ٹریول بھی کیا, ڈاکٹریٹ کے لیے بھی, پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے بھی. جی الحمدللہ, ماشاءاللہ, بڑی بات ہے جی, الحمدللہ. اور جہاں تک تدریس کا تعلق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے, جیسے میں نے وہاں سے فراغت حاصل کی سوڈان سے یعنی تدریس عربی میں, تو یعنی اس کا ایک فلسفہ یہ تھا کہ آپ نے نان عرب کو عربی کی تدریس کیسے کرانی ہے. تو پھر مجھے پشاور میں ایک یونیورسٹی تھی سعودی عرب کی طرف سے اسپانسر تھی, وہ بیس اس کی رابطہ عالم اسلامی نے بنائی تھی, اس کا نام تھا الجامعہ الاسلامیہ للعلوم والتقنیہ. وہ ٹوٹلی 100% جو ہے نا وہ عربی میڈیم تھی, یعنی دفتری زبان بھی اس کی عربی تھی اور تدریسی زبان بھی عربی تھی. پھر وہاں میں نے 9 سال کام کیا, اور جو سعودی عرب کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں تعلیم العربیہ لغیر الناطقین بہا, خاص طور پر القریٰ یونیورسٹی کی اور جامعۃ الریاض کی جو العربیہ للناشئین, ان کو میں نے 7-8 سال ان کتابوں کو میں نے پڑھایا الحمدللہ. تو عربی میں پڑھایا, افغانوں کو پڑھایا, اور اس میں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی تھے. تو مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا. ایک تو میرا تخصص وہ تھا تدریس عربی, پھر مجھے وہاں پڑھانے کا موقع ملا, اس سے مجھے تقویت بہت زیادہ ملی. پھر میں اس کے بعد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں 1 سال میں رہا, انہوں نے میری پوسٹنگ کر دی سری لنکا میں گیا, وہاں میں نے الجامعہ نلیمیہ تھا, وہاں پر 1 سال پڑھایا. تو اس کے بعد میری اپوائنٹمنٹ ہوئی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں 1998 میں بطور لیکچرر, اور پھر میں ترقی کرتے کرتے 98 میں لیکچرر لگا تھا. تو مجھے الحمدللہ 2007 میں ایز اے پروفیسر آف عربک یعنی میری اپوائنٹمنٹ ہوئی, اور یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑی سعادت ہے. تو مجھے 2007 سے 21واں گریڈ ملا ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا اور اتنے بڑے گریڈ پر پہنچ جائے تو یہ بہت یعنی ایک سعادت کی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب یعنی آپ کی اس گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ ناظرین کو بھی یہ بات بتاتے چلیں کہ مدارس کے اندر ہمارے ہاں جو طلبہ اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں شاید پتہ نہیں ڈی گریڈ ہو گیا ہوں, یا میرے لیے آگے اپرچونیٹیز ختم ہو گئی ہیں, یا میں نے آگے پتہ نہیں کیا نہیں کرنا. تو آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں کہ آپ نے مدرسے سے پڑھا, مدرسے سے پڑھنے کے بعد اتنی ترقی کی, یونیورسٹی لیول پہ گئے, اور ماشاءاللہ اس کے بعد آپ 1998 سے یونیورسٹی کے اندر مسلسل ترقی بھی کر رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں.
تو یہ بڑا زبردست ہے ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ یقینی طور پہ آپ نے تعلیمی سفر کیا ہے مختلف جگہوں کا, مختلف علاقوں کا بھی, تو اس دوران آپ کو کچھ نہ کچھ تجربات بھی ملے ہوں گے تعلیمی اعتبار سے بھی, اور اسی طرح سے آپ نے کچھ نہ کچھ تصنیفات بھی کی ہوں گی. تو آپ کی کوئی ایسی تصنیفات جو بڑی مفید رہی ہوں طالب علموں کو جنہوں نے عربی زبان سیکھنی ہے یا سکھانی ہے وغیرہ ان کے لیے, تو اس کے بارے میں بھی ذرا مجھے بتائیں. ایک وہ جو ٹیچر ہوتا ہے نا, ٹیچر کی نسبت ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, وہ ٹیچر کو تو معلم کہا گیا ہے. معلم ہونا صرف کافی نہیں ہے, معلم کے ساتھ ساتھ انسان کو محقق بھی ہونا پڑے گا, مترجم بھی ہونا پڑے گا, اور نقاد بھی ہونا پڑے گا, اور مصنف بھی بننا پڑتا ہے اس کو. تصنیف و تالیف, تدریس, اور یہ ساری چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. درس و تدریس, تصنیف و تالیف, واعظ و نصیحت میں کہتے ہیں کہ لیکچرز دینا عوام الناس کو, اور تدریس کہنا اکیڈمک یعنی اداروں میں پڑھانا. تو الحمدللہ یہ میں نے پڑھایا اکیڈمک میں, اور انتظامی امور پہ بھی مجھے 2 دفعہ الحمدللہ ایز اے چیئرمین میں نے 2 ٹینور پورا کیے. 6 سال میں چیئرمین رہا. تو آج کل میں ڈین ہوں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کا, یہ بھی بہت بڑا ایک آنر ہے. تو میں تقریباً یعنی ایک 17 سال سے میں انجوائے کر رہا ہوں یہ اس کو 21ویں گریڈ کو. تو جہاں تک یہ بات آپ نے پوچھی ہے تصنیف کے حوالے سے, یہ تصنیف جو ہے نا یہ تدریس کا ایک بہت بڑا اس کا آپس میں لنک ہے. کیونکہ جو انسان جو ٹیچر تدریس کے دوران پک کرتا ہے, حاصل کرتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہے, تو وہ اس کو پھر تحریک کی شکل میں لے آتا ہے. یعنی وہ اپنا مطالعہ جو ہے نا وہ تالیف کی شکل میں لے آتا ہے, تصنیف کی شکل میں آتا ہے. میں نے اس پہ الحمدللہ کوئی 35 سے زیادہ کتابیں میں لکھ چکا ہوں, اور یہ یعنی پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹی میں مختلف مراحل پر, یعنی BS لیول پر بھی, MPhil میں, اور PhD لیول پر. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کتابیں آپ نے لکھی ہیں وہ باقاعدہ یونیورسٹی کے نصاب کے اندر بھی شامل ہیں, تو یہ بھی ایک ہمارے لیے بہت بڑی ایک آئیڈیل بات ہے کہ ہم اگر ایز اے استاد کام کر رہے ہیں کسی جگہ پہ, تو ضروری نہیں ہے آپ اسی پہ ہی لگے رہے, بلکہ آپ اپنے تجربات, اپنے علم کو احاطہ خرطاس لے کے آئیں تاکہ اس کا لوگوں کو فائدہ ہو. بالکل صحیح بات ہے, زبردست. یہ تو تصنیف کا کام تھا. پھر تصنیف کی میری نا 3-4 قسمیں بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ 100% میں نے عربی میں لکھا بغیر ٹرانسلیشن کے. کچھ کتابیں میری ایسی ہیں جو عربی متن کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے, اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو صرف اس کا ترجمہ ہی میں نے کیا ہے. 4 کتابیں ایسی ہیں جن کا میں ترجمہ کر چکا ہوں. اور میرے لیے ایک یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے, ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی یہ کتاب ہے عبادت فی الاسلام, اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. اور یہ دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے مجھے اسائنمنٹ ملی تھی, تو میں نے یہ ترجمہ کیا تھا. اور اسی طرح ابو الحسن علی ندوی کی ایک کتاب ہے القراءۃ الراشدہ, اس کا میں نے ترجمہ کیا. ایک کتاب ابھی چھپی ہے سعودی عرب سے, اس کا نام ہے العربیۃ بین یدیک, اس کی 3 والیوں میں, اور اس کے 2 والیوں کا میں نے ترجمہ کیا ہے. اور یہ بھی ہمارے ہاں نصاب میں شامل ہے, BS لیول میں بھی, MA لیول میں بھی, اور شارٹ کورسز ہیں اس میں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب بات چل رہی ہے چونکہ عربی کے حوالے سے ناظرین بھی اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے یقینی طور پہ. عربی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے جی کہ عربی کا کیا فائدہ, عربی سیکھنے کا, کہ عربی ہم سیکھے اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں, اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے عربی سیکھنے کی. اس کو اب دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ اب انگریزی کا رجحان چلتا جا رہا ہے, سب کانٹیننٹل ہماری جو سوسائٹی ہے انگریزی کا رجحان آ گیا اسکول کے اندر, کالجز کے اندر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں عربی سیکھنے والے آدمی کو اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا برصغیر و پاک و ہند کے حوالے سے عربی کا رشتہ جو ہے نا ہمارا ایک بہت گہرا ہے. ایک بحیثیت مسلمان کے, جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں عربی کے الفاظ یعنی سنائے جاتے ہیں, کہے جاتے ہیں, وہ عربی کے الفاظ سنتا ہے. جب اس کی طرح اس کی تدفین ہوتی ہے تو اس کو بھی عربی کے الفاظ سنا کر اس کو رخصت کیا جاتا ہے. اور پھر ہم اس کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں وہ ساری تقریباً عربی میں, یعنی آنا جانا رخصت کرنا سارا عربی میں. رخصت کرنا. پھر نماز کے لیے بھی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, زندہ کے لیے بھی پڑھتے ہیں, مرنے والوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں. پھر اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, یہ ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. ایک تو اس حوالے سے. پھر نماز ہماری پوری کی پوری عربی میں ہے, عربی الفاظ ہیں, اذان عربی میں ہے, پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ عربی میں ہے, پھر آگے پوری نماز آخر تک جو ہے نا وہ دعائیں نماز کے اختتام تک یہ ساری عربی میں ہے. ایک تو اس حوالے سے بھی ہے. علامہ ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عربی کا سیکھنا فرض ہے. جس طریقے سے نماز کا سیکھنا فرض ہے, جن چیزوں سے نماز یعنی صحیح ہوتی ہے تو ان چیزوں کا بغیر نماز یعنی پوری نہیں ہوتی, اسی طریقے سے جو ہے نا عربی کا سیکھنا جو ہے نا وہ فرض ہے. جس طرح وضو نماز کے لیے ضروری ہے, اسی طریقے سے عربی کا سیکھنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے. اور تمام ائمہ کے نزدیک عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. تو سر یعنی ایک تو یہ اس کی مختلف حیثیات ہیں, یہ ہم اس کو دینی کہہ سکتے ہیں, دینی پرسپیکٹو. اب پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں, مسلم کنٹریز میں تو ہے ہی ہے, نان مسلم کنٹریز میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آپ کو عربی کا وجود نظر آئے گا. تو پھر ہمارے مختلف پہلوؤں سے یعنی معاشی پہلو سے, اقتصادی لحاظ سے, اب جیسے سعودی عرب کا میں آنا جانا ہوا لوگوں کا, کتنا ایکسپوجر ہوا لوگوں کا عربی بولنے کا, عربی سیکھنے کا, تو اس طریقے سے نا جو ہے وہ لوگ اس کو سیکھتے ہیں. اور دوسرے ایک عالمی حیثیت اس کی یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی جو زبانیں ہیں جن کو بین الاقوامی یعنی چارٹرڈ جو زبانیں کہتے ہیں, بین الاقوامی فارنرز لینگویجز, تو اس میں 6ٹھی زبان عربی ہے. جس طرح ان کی حیثیت ہے اسی طرح عربی کی بھی حیثیت ہے. زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے, اسی طریقے سے عربی کا بھی 18 دسمبر کو عالمی دن منایا جاتا ہے. تو ہر لحاظ سے, اور 25 ممالک ایسے ہیں جو عرب لوگوں کے جہاں کی قومی زبان اور سرکاری زبان جو ہے نا وہ عربی ہے. اور مسلمانوں کی جتنے بھی ممالک ہیں, مسلم ممالک ہیں, وہاں پر یعنی عربی یعنی پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں تو عربی کا بہت ایک یعنی
इसके ऊपर बड़ा लोगों का शौक ज़ौक है। एक तो वो लोग पढ़ते हैं ना जिन्होंने अरबी का माहिरीन बनना है, जिसको हम उलमा कहते हैं। जो उलमा हज़रात हमारे यहाँ मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको पहले अरबी पढ़ाई जाती है। अरबी पर उनको जब कमांड हासिल होगा तो फिर वो उलूम शरिया समझ पाएंगे। पहला, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल जो है ना वो अरबी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो दूसरे उलूम उनके ऊपर यानी महारत हासिल हो जाती है। तो अब ये बात ये हमने करनी है कि अरबी को लोग जो ये मुश्किल कहते हैं, मैं ये समझता हूँ जी, कि मैं उसी अरबी तरफ ही सर आ रहा था कि आपका माशाल्लाह इतना तजर्बा है, आपने तदरीसी मैदान के अंदर इतना काम किया है, तालीमी मैदान के अंदर आपने इतना काम किया है, आपको तो मुख्तलिफ किस्म के लोग या स्टूडेंट्स वगैरह मिले होंगे, यानी वो लोग जो मदारिस से पढ़ के आए हैं वो भी आपके पास आए, जैसे हम लोगों ने भी आपके पास बैठ के देखा सारी चीजें, और कुछ वो लोग होंगे जो बिल्कुल यानी यूनिवर्सिटी लाइन से ही आपके पास डायरेक्ट पढ़ने के लिए आए। तो सर जी, आपने कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से या आपने वो चीजें यकीनी तौर पे उनका एनालिसिस किया होगा कि बाद वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अरबी जुबान को मुश्किल समझा जाता है? अरबी जबान मुश्किल नहीं है। जी जी, मैं समझता हूँ कि मुश्किल वो चीज होती है जिसका कोई सर पैर ना हो। जितनी मजबूत अरबी की ग्रामर है ना, कवाइद, किसी और जबान के है ही नहीं उतने। अभी सिर्फ कवाइद ग्रामर का एक लफ्ज ही है, ग्रामर के साथ साथ इसमें काफी सारी चीजें हैं। इसमें नहव है, सर्फ है और अस्वाद है, इल्मुल लुगा, यानी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इमला एक बाकायदा एक यानी एक मुस्तकिल एक ये फन है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये इंसान ये पढ़ेगा, हर अरबी में हर लफ्ज के बारे में अगर आप सवाल करें, ये लफ्ज ये क्यों है, इसका आपको जवाब मिलेगा। और इसका सोती निज़ाम बड़ा मजबूत है, दलाली निज़ाम बड़ा मजबूत है, नहवी निज़ाम इसका बड़ा मजबूत है, और सर्फी निज़ाम इसका बहुत मजबूत है, इमलाई निज़ाम इसका बहुत मजबूत है। तो ये इतना मैं कहता हूँ किसी भी जबान का नहीं है। यानी मुश्किल अगर हम समझे तो इसका मतलब कि सर पैर नहीं है तो फिर तो मुश्किल है। हाँ। लेकिन जो यानी जुबान इतने मजबूत कवायद और ज़वाबित पे खड़ी है वो मुश्किल नहीं हो सकती। लेकिन सारी जो हमारे यहाँ रुझान पाया जाता है इस किस्म का, शेख साहब, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी क्यों आखिर इसको मुश्किल क्यों समझा जाता है? एक तो मैं ये बता दूं कि माहिरीन जो लिसानियात हैं, जो ग्रामर के या जबान के जो माहिरीन हैं, उन्होंने हर चीज को ग्रामटिकल ना एक सामने रख दिया है। जो ग्रामर से हट के बात थी उन्होंने वो भी बता दी, उसको शवाज का नाम कह दिया है, शवाज कह दिया वो। तो इतनी चीजें हो गया जी, इस वजह से ये और दूसरी बात ये कि एक चीज आदमी मुश्किल वो होती है जो मेहनत करके हासिल ना हो। अरबी असल में कुछ थोड़ी सी मेहनत चाहती है, अगर वो उसको उतनी मेहनत दी जाए तो वो जरूर आएगी आपको। और दूसरा ये कि जबान जो सीखने का एक जो तरीका कार है, जो एक फितरी या एक आलमी बैनुल अक़वामी जो तरीका है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उसी में मेरा तखस्सुस है, जिसको तालीमुल अरबिय्या लिग़ैरि नातिक़ीन बिहा कहते हैं। ये तमाम जो मुश्तरका जबानें हैं बैनुल अक़वामी, ये जबान सीखने का जो तरीक़ेकार है, जो जबान सीखने की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके मुताबिक अगर वो जबान सीखेंगे तो फिर वो जबान आएगी। सबसे पहले जो जबान का जो हाँ मैं बताता हूँ, जबान का जो आगाज जो है ना वो सोती निजाम से होगा। अल्फाबेटिक हमारी मजबूत होनी चाहिए। पहले हम उसकी अदायगी पर अलिफ बा ता सा इसको ऊपर हम जोर देंगे, इसकी आवाजें, फिर हुरूफ शमसिया, हुरूफ कमरिया, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। हम ये चीजें इसकी तरफ आते नहीं है। अब जब मैं आऊँ मदरसे की तरफ, मदरसे का निजाम ठीक है, मदरसे का जो मकसद है तालीम का, अरबी जबान पढ़ने का, वो क्या है? उनका मकसद है कुरान और हदीस को समझना और मसाइल को निकालना, इस्तिंबात करना और फ़हमुन नुसूस। ये भी अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा काम है, अहम काम है। हमारा फोकस ज्यादातर इन्हीं चीजों पर होता है। जो जबान दानी कह लें या जबान में महारत हासिल करना, जबान में गुफ्तगू करना ये एक अलग से स्किल है, इसको महारत कहते हैं। महारत कलाम, महारत तकल्लुम। आज से कुछ साल पहले चले जाएं, जो हमारे उलमा जितने भी यहाँ तक शेखुल हदीस भी हैं, वो बोल नहीं सकते थे, पढ़ने में माहिर थे। जबान की किसी हदीस की तशरीह करवा लें, आप कुरान पाक की तफसीर करवा लें, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वो थे। फिक़ही मसाइल जिसका दारोमदार अरबी पर है। तो सर जी, ये मसाइल हमने देखे जब हम लोग जामिअतुल इमाम के अंदर, यानी हम महद के अंदर बैठे होते थे, तो हमें ये चीजें मिलती महसूस होती कि हमारे लोग बात समझ तो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। तो मदारस से वो बेशक आए हुए थे, तो ये मदारस के अंदर इस वक्त ये बहुत बड़ा फुकदान है इस चीज का। अब फुकदान नहीं है, मैं अब ये इसी तरफ आना चाहता हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अरब कंट्री से बड़ा मिलाव हुआ। 80s में जो है ना एक चैनल खुला, वहाँ की यूनिवर्सिटियों ने पाकिस्तानी तलबा को खुश आमदीद कहा, बल्कि सीटें खास कर दी। मैं जब तालिब इल्म था उस वक्त भी लोग जो है ना किसी मदरसे से 5-6 सीटें होती थी बाकायदा, वो वहाँ जाया करते थे और वहाँ पढ़े थे। अब वो लोग वहाँ से तैयार होकर आए हैं, तो उन्होंने जब मदरसों में यूनिवर्सिटियों को ज्वाइन किया तो एक ये माहौल जो है ना पैदा हो गया। एक तो बोलने का भी माहौल पैदा हो गया, दूसरा अरबी यानी मीडियम शुरू हो गया और अरबी बोलने की अहमियत भी सामने आ गई। मदारस में भी अरबी का रुझान आ गया, यूनिवर्सिटीज में भी अरबी बोलने का और जदीद तरीका है तदरीस के भी अपनाने का रुझान एक पैदा हो गया इस चीज से। तो अब आप देखें, अब जायजा लें कराची के मदारस में जो मैं देख कर आया हूँ पिछले साल, कराची के मदारस जामिया फारूकिया, जामियातुर रशीद हो गया, जामिया बिनोरिया हो गया, जामिया बिनोरिया आलमिया है, जामिया अबी बकर। मैंने ये एक ही हफ्ते में इन 4 जितने भी हैं इनका मैंने दौरा किया, तो वो स्टडी दौरा था। तो उसमें वहां पर उन्होंने माहद बनाए हैं। ये वो सिर्फ उनका काम ये है कि उन्होंने लुगत पे काम करना है, जबान पर अलग से जबान को फोकस करना है। इधर से पंजाब में है तो जामिअतुल हसनैन है और मदरसतुल हसनैन भी कहते हैं उसको, वो जामिअतुल हसनैन बन गया। इसी तरीके से और भी माहद बन गए, जामिअतुल बैतुस सलाम वजूद में आ गया, तलंगंग में उनकी ब्रांच है, कराची में उसकी ब्रांच है। तो हर सतह पर हर कोई आदमी जो है ना वो कोशिशें कर रहा है और वो हो रही है, यानी बराबर है। एक दफा हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट थे खासतौर पर मदारिस में, वो उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ने के आदी थे, तो वो अरबी मीडियम की तरफ उनको लेकर आना ये आसान काम नहीं था। ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम ले आए हैं। आज से कुछ साल पहले जो है ना थीसिस जो थे ना वो
وہ اردو میں لکھے جاتے تھے. کتابیں عربی مضمون عربی اردو میں لکھا جاتا تھا. بس اوقات ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عربی مضمون پر عربی میں یعنی مضمون عربی ہوتا تھا, ٹاپک عربی کا ہے, کتابیں عربی کی ہیں, وہ انگلش میں ایڈٹ ہوتی تھی, یعنی اس کی زبان جو ہے نا وہ انگلش تھی. اور وہ پی ایچ ڈی کہاں سے کر کے آتے تھے, وہ کوئی یو کے سے کر کے آ رہا ہے, کوئی امریکہ سے کر کے آیا ہے, تو وہاں پر انہوں نے انگلش میں وہ لکھا. تو اب ہمارے یہاں, اب میں آتا ہوں جامعات میں, جو پاکستان کے اندر نا دو قسم کے ادارے ہیں, ایک ہے سرکاری ادارے اور ایک ہے غیر سرکاری ادارے, جن کو ہم پرائیویٹ مدارس کہہ سکتے ہیں. اب تو انہوں نے ماشاءاللہ جامعات کا انہوں نے درجہ اختیار کر لیا, جیسے بھی میں نے نام لیا جامعہ سلفیہ, جامعہ تعلیمات اسلامیہ, اور اسی طریقے سے جامعۃ الرشید ہے. اور پہلے مدرسے ہوتے تھے, مدرسہ بھی کہتے تھے اس کو, اور یہ مدرسہ اصل تو لفظ ہے مدرسہ. اب یہ جس کی جو مدرسہ کہتا ہے اس کی عربی ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کی عربی ٹھیک ہوگی, وہ مدرسہ نہیں کہ مدرسہ تلفظ وہاں سے درست ہوگا ہمارا. تو یہ ایک جو فرق تھا وہ ایک کافی حد تک دور ہو گیا. پھر پاکستان میں 5 بورڈ بنے شروع کے اندر, جن کو وفاق کہتے ہیں, وفاق المدارس العربیہ پاکستان, وفاق المدارس العربیہ, وفاق المدارس سلفیہ پاکستان, تنظیم المدارس, رابطۃ المدارس العربیہ, اور پھر وفاق المدارس الشیعیہ. یہ 5 تو بورڈ تھے جن کی سند جو ہے نا وہ MA کے برابر تھی. اور یہ ہر ایک طبقہ جو مسلک ہے, یہاں پر دیوبندی مسلک, وفاق المدارس عربیہ پاکستان یہ دیوبندی مسلک کا ہے, اور تنظیم المدارس یہ بریلوی مسلک کا ہے, اور وفاق المدارس السلفیہ یہ اہل حدیث سلفی ان کی نمائندگی کرتا ہے, اور رابطۃ المدارس العربیہ یہ جماعت اسلامی کی نمائندگی کرتا ہے, اور وفاق المدارس الشیعیہ اثنا عشری جو ہیں ان مسلک کی نمائندگی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ 3-4 مدارس ایسے ہیں ان کی یعنی ہٹ کے وفاق سے ہٹ کے ان کی براہ راست ڈگری جو ہے نا وہ منظور شدہ ہے. جامعہ تعلیمات فیصل آباد, الجامعہ الاشرفیہ لاہور, دارالعلوم کراچی, اور ایک جامعہ منہاج, ایک جامعہ غوثیہ یہ ہے. تو یہ تو پرانے تھے, پہلے 80s کے ہیں یہ. اب اس کے علاوہ پچھلے سال ایک ترقی, ایک اس طرف ایک پیش رفت ہوئی, اور بھی اس طرح کے آگے. اس میں سے ایک سب سے بڑا نام ہے کنز المدارس کے نام سے آیا, یہ دعوت اسلامی والوں کا ہے. اور اسی طریقے سے جامعۃ الرشید نے بھی اپلائی کیا تھا, ان کا بھی منظور ہو گیا. تو بڑی پیش رفت بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. لاہور میں بہت سارے ادارے ہیں ایسے جو عربی کی طرف توجہ دے رہے ہیں, جیسے معہد الترمذی ہے کہ جن کو میں جانتا ہوں, ایک آس اکیڈمی ہے وہ ہیں. اسی طریقے سے بہت بے شمار ادارے ایسے کھل گئے ہیں. پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدرسوں میں ایک خاص قسم کے لوگ آتے تھے, یعنی غریب طبقہ آتا تھا جن کو پاس دوسری جگہ کوئی حل نہیں تھا, اس کو مدرسے پا دو جی, اس طریقے سے اب الحمدللہ جب میں پڑھتا تھا اس وقت بھی, اور اب بھی ٹیلنٹ آ رہے ہیں, یعنی جو سمجھ کر آ رہے ہیں, جن کو پتا ہے کہ عالم کی حیثیت کیا ہے, عربی کی حیثیت کیا ہے, وہ سمجھ کر آ رہے ہیں. اور امیر گھرانوں کے FA FSC چھوڑ کر BA BSc چھوڑ کر, یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے انجینئر وہ آگے درس نظامی کر رہے ہیں, باقاعدہ انہوں نے یہ کورس کیا ہے, وہ اس کی طرف آئے ہیں اور بڑا انہوں نے کام کیا ہے. یہ لوگ بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت. آپ کی باتوں سے مجھے یہ بات ایک سمجھ آئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک تو یہ کہ اگر مدارس کے اندر, جیسے آپ نے اپنا تجربہ بھی بتایا کہ کراچی کے اندر آپ نے دیکھا, ایک تو یہ ہے کہ مدارس کے اندر ہم معاہد اگر قائم کر دیں الگ سے, تو ہماری عربی زبان و ادب کے حوالے سے یا عربی لینگویج کے حوالے سے مسائل جن کا مدارس شکار ہیں کسی حد تک وہ کم ہو سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ساتھی دیکھنے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بعض مدارس ہیں جو اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے, ایسے مدارس جن کے اندر الگ سے معہد وغیرہ کا قیام بالکل ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا. تو وہاں پہ آپ کے خیال سے کون سی ایسی اصلاحات کا نفاذ کیا جائے کہ عربی زبان کے حوالے سے اس کو اچھے انداز سے لے کے آیا جائے سامنے, یا اسے ایک اچھا ثمر آور پھل وہاں سے نکالا جا سکے؟ یہ جیسے نا ابھی میں نے بتایا نا جامعہ ابی بکر ہے, ان کے یہاں ایک جمعیت بنی ہوئی ہے, اور اسی طرح جمعیت تعلیم القرآن ہے, جمعیت اللغہ العربیہ بنی ہوئی ہے, پرائیویٹ معہد پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے, وہ کام کر رہے ہیں. آپ کام شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. ایک تو پہلے طریقہ یہ تھا, اب سے کچھ عرصہ پہلے یہ سعودی حکومت کی طرف سے یعنی اس کو مبعوث کہتے ہیں, جس کو ڈیپوٹیشن پہ وہ بھیجتے تھے, اسپانسر کرتے تھے. ایک دو عربی یعنی ٹیچر آنے سے نا بڑی سپورٹ مل جاتی تھی, عربی کا ماحول بن جاتا تھا. عرب اساتذہ بھی یہاں آئے, ہمارے مدارسے میں بھی آئے, یونیورسٹیز میں بھی آئے, پنجاب یونیورسٹی میں بھی تھے, تو وہاں پر انہوں نے آگے ایک ماحول بنایا. تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے, اتنا کوئی اس کا خاص خرچہ نہیں ہے, سلیبس بنا ہوا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں محنت کی ضرورت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی جو ہمارے لوگ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتے ہیں, مدینہ یونیورسٹی میں یا ریاض میں یا ام القرآن میں یا دیگر عرب ممالک کے اندر, تو اگر وہی لوگ واپس آ کے مدارس کے اندر ایک ماحول بنائیں عربی زبان کو بولنے کا, اس کو سیکھنے کا, اس کو سمجھانے کا, جو انہوں نے اسکل وہاں سے لی ہے, تو ہم اس کے ذریعے سے عربی کے جو مسائل مدارس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے اوپر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی اور یہ اتنے خرچے والی بات بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ کھولا جائے یا اس کے اوپر کام کیا جائے. ابھی کی بات ہے جی, میں یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, کیونکہ میرا عربی سے ایک بڑا ٹوٹ رشتہ ہے. تو میں جہاں عربی کے کام ہو رہے ہیں میں دیکھنے کے لیے جاتا ہوں, خوش ہوتا ہوں, اور جہاں تجویز دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بتا دیتا ہوں. ابھی میں گیا تھا شجاع آباد, اب کتنا بڑا شہر ہوگا بتائیں, چھوٹا سا شہر ہے. تو وہاں پر ایک مدرسہ ہے فاروقیہ, اس کا نام ہے جامعہ فاروقیہ. تو انہوں نے ایک معہد بنایا ہوا ہے. ان کی ایک کلاس لگ رہی تھی اللغہ العربیہ کی, فقط ایک الگ سے ایک کلاس تھی ان کی انگلش کی. وہ انگلش پر ان کو محنت کروا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس سال یہ انگلش پڑھیں گے, ایک سال وہ جو ہے نا وہ عربی پڑھیں گے. میں رینڈملی کلاس میں گیا اور وہ پڑھ رہے تھے. میں نے ان سے گفتگو کی, 2-3 مختلف طلباء سے رینڈملی میں نے سوال کیے عربی میں, تعارف کیا, حوار جیسے ہوتی ہے گفتگو.
गुफ्तगू, वो भी कन्वर्सेशन अरबी में की, तलफ़ुज़ भी उनका सही था। फिर मैंने किताबें भी पढ़वाई, रीडिंग करें आप। रीडिंग का भी हमारे यहाँ बड़ा मसला है, रीडिंग नहीं सीधी तरीके से कर सकते। रीडिंग क्योंकि ये जो ज़बान जो है, जो जिसको कहते हैं ना ज़बान, इसके लिए 4 महारतें जो है ना वो ज़रूरी हैं। 4 स्किल्स यानी महारात अल-लुग़विय्या अल-अर्बआ, इस्तिमा, अल-क़िराअह, अत-तकल्लुम वल किताबा। किताबा जो है ना ये एंड पे है। तो मैंने उन बच्चों को चारों से जांचा, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे थे, बात कर रहे थे, सब पूछा मैंने उनसे, किताबों के बारे में पूछा, और वो किताबें भी जदीद पढ़ा रहे थे। जदीद किताबें जो अरबी बोलने पर, अरबी सीखने पर, अरबी में महारत पैदा करने में जो वो यानी मदद देती थी, करती थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अगर इस बात को डिस्कस करें कि मसाइल हैं क्या, तो मसाइल हमारे ऐसे हैं जो हल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते इतना हैं, मसला नहीं है, कोशिशें हो रही हैं, कोशिशें हो भी रही हैं। जी, कोशिश हो भी रही हैं। और यानी इसमें जैसे आपके ये प्रोग्राम की और आपकी इस गुफ्तगू के वसातत से बहुत सारे मदारिस को ये बात भी सीखने को मिल जाएगी कि कहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है। हम अपने मदारिस के अंदर कौन कौन सी ऐसी इस्लाहात नाफिज कर सकते हैं, या कौन से ऐसे कम खर्चे वाली चीज दे सकते हैं जिससे हम अपने बच्चों के अंदर अरबी जुबान का रुझान बहुत अच्छी तरह से पैदा कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बात तो मदारिस के हवाले से बड़ी खुल के की है, तो आपका एक तवील ताल्लुक है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर के 1998 से लेके हाल माशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे आप अरबी जुबान की तहकीक वगैरह और इसके ऊपर काम के हवाले से किस तरह से उनको लेके चलते हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप समझते हैं कि अगर हम इनको भी ले आए तो हमें मजीद अरबी के लिए आसानी हो जाएगी? पाकिस्तान की जो सरकारी जामियात हैं उसमें तमाम में तो अरबी शोबे नहीं है। चंद एक जामियात ऐसे हैं तो तकरीबन वो 20 और 25 के दरमियान होंगे जहां बाकायदा अरबी का शोबा है, और वहाँ चारों के प्रोग्राम शुरू हैं, यानी BS अरेबिक, MA अरेबिक, MPhil अरेबिक और PhD अरेबिक और सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह वहाँ पर जारी हैं। डिप्लोम भी चल रहे हैं। सर यहाँ पे एक थोड़ी सी बात मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इन डिग्री से मदारिस के स्टूडेंट भी मुस्तफीद हो सकते हैं जिन्होंने वफाक वगैरह किया हो, यानी वो MPhil MA? जी मैं अब हाँ उसी तरफ में आता हूँ। जो हमारे पास आते हैं BS करने के लिए, पहले वो होता था MA को रिप्लेस किया BS ने, तो MA BS एक जैसा हो गया। और जो मदरसे की जो डिग्री है, जो मेरी 5 विफाक का मैंने अभी जिक्र किया आपके सामने, और 4 इसके अलावा मदरसे हैं, इनकी डिग्री जो है ना वो MA के बराबर है, तो वो हम उनको MPhil में दाखिला दे देते हैं। MPhil में, और MPhil के बाद फिर वो PhD करते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो आपके पास लोग आते हैं पढ़ने के लिए, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, मदरस वाले भी और दीगर लोग भी। वो जो BS है ना उसमें तो मदरसे के लोग नहीं आते, क्योंकि उनकी डिग्री भी MA के बराबर है। ये BS भी MA है तकरीबन है, तो इसमें नहीं आते। ज्यादातर हमारे पास आते हैं MPhil में और PhD में। तो मैं अब आपको बतलाऊं कि हमारे मदरसे में जैसे ये मुख्तलिफ मकतबा है फिक्र, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो शहादतुल आलमिया देवबंदी मदारिस से हासिल करेगा तो वो बरेलवियों के मदरसे में नहीं जा सकता, और बरेलवी वाला उसमें नहीं जा सकता। हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो शोबा अरबी है, ये शोबा इस्लामियात है, सबके लिए ओपन है। एक तो इन मदारस के अलावा हटके जो यूनिवर्सिटियों से BS करके आएगा या MA करके आएगा प्राइवेट, या जो ये किसी मदरसे से शहादतुल आलमिया पढ़कर आएगा वो, तो वो हमारे यहाँ आके दाखिला ले सकता है। और इससे बढ़कर मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारे यहाँ ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमें इतना अच्छा तजुर्बा हुआ, मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग यहाँ आते हैं, मुख्तलिफ मसलक के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ तक कि शिया भी यहाँ पर आते हैं, तो इतने घुल मिल जाते हैं आपस में, एक दूसरे का एहतराम और एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, और पता ही नहीं चलता कि ये कौन है और ये कौन है। मकातब फिक्र के ये हमें इससे एक मुख्तलिफ मकातब फिक्र को मिलाने का, एक मुत्तहिद करने का इत्तेहाद, यानी बैनुल मसालिक में इसके बड़ी मदद मिली है और मिलेगी। तो एक तो इसमें हमारे पास जो आते हैं शेखुल हदीस के दर्जे के लोग होते हैं, और मोहम्मद में वो भी आ जाते हैं पढ़ने के लिए, शौकिया तौर पर पढ़ने के लिए वो आते हैं, और फिर वो जब MPhil कर लेते हैं तो फिर वो MA PhD करने के लिए आते हैं। अब जो मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी मदरसे में और यूनिवर्सिटी के जो निसाब में जो थोड़ा सा फर्क है ना, मैं उसी तरफ आ रहा था। अब जो मदरसे का जो है ना, ये तमाम जो आपको मैंने 5 मदारिस विफाकुल मदारिस का जिक्र किया ना, इनका निसाब जो है ना 4 साल तक तो अरबी को फोकस करता है। जो प्योर अरबी के जो वो मजामीन है, जैसे ग्रामर हो गई है और बलागत हो गई है, ये चीजें ये चलती हैं 4 साल तक। तो फिर बाकी 4 साल के बाद इनके अपने वो शुरू हो जाते हैं, हदीस और तफसीर और फिक्र, उसके ऊपर जोर देते हैं। हालांकि इनको डबल बेनिफिट है मदरसे वालों को। डबल बेनिफिट क्या है कि इनकी जो डिग्री है वो MA इस्लामियात के भी बराबर है और MA अरबी के भी, ये दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कॉलेज में भी ये कर सकते हैं, और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में भी, दोनों शोबे में ये कर सकते हैं। तो आप कहते हैं जिनको क्या अपॉर्चुनिटी, ये थोड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और इस वक्त जो है ना मदरसे के लोग जो है ना टेस्ट भी पास कर रहे हैं, और अपॉइंटमेंट भी इनकी ज्यादा से ज्यादा हो रही है। तो ये थोड़ा फायदा, आप कहते हैं मदरसे की डिग्री का क्या फायदा है, क्या फायदा मिलेगा, जो अरबी पढ़ेगा वो क्या उसको ये आएगी। मैं ये कहता हूँ कि अरबी में जो महारत हासिल करेगा, महारत हासिल करना जरूर है। एक आदमी को अरबी का लफ्ज पढ़ना ही नहीं आता, तो वो आगे क्या मुझे क्या वो उसको लेक्चर लगा दें, तो ये तो वो तो नहीं लगेगा, वो तो बल्कि अरबी की बदनामी का बायस बनेगा।
تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عربی کی طرف وہ آئیں جن کا شوق بھی ہو اور جو محنت بھی کریں، اس میں مہارت بھی حاصل کریں. اور ہم نے کہیں ایسا نہیں دیکھا ابھی تک الحمدللہ اپنے شاگردوں میں بھی کہ ہمارا پڑھا ہوا ہماری یونیورسٹی کا یا کسی اور یونیورسٹی کا کہ عربی کو اس کو آتی ہو، پلس یہ بھی لگا لیں جو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں تو وہ ویلا پھر رہا ہو. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے، یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا گورنمنٹ یعنی آپ سیکٹر اس میں کو ہے. عربی کی برکت کہہ سکتے ہاں ہیں برکت کہہ سکتے ہیں کہ عربی کی برکت یہ ہے کہ وہ اور فارغ نہیں ہے. ہاں 25 یونیورسٹی ہیں وہاں باقاعدہ شعبہ عربی ہیں، مستقل ہیں شعبہ عربی. وہ شعبہ عربی علوم پر فوکس کر رہے ہیں، اسلامیات الگ سے فوکس کر رہے ہیں، مدارس والوں نے ملا کے وہ چل رہے ہیں. یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے. اب تھوڑا سا آگے اور چل کے آئے، جو یونیورسٹی میں جو تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تحقیق بھی ہے. اب جو بی ایس لیول ہے اس میں بھی مقالہ لکھنا ہوتا ہے، اور پھر ایم فل میں بھی 2 سال کا ایم فل کا پروگرام ہے. پہلے سال میں 2 سیمسٹر ہوتے ہیں، اس میں ٹیچنگ ہے، اور پھر اس کے بعد آخری سال میں مقالہ لکھنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ڈی میں 1 سال کورس ورک ہے اور 3 سال پھر 2 سال ریسرچ ہے، کم از کم ریسرچ کرنی پڑتی ہے. یہ میں نے بتایا تھا نا، یہ تدریس اور ریسرچ جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جس طریقے سے ٹیچنگ کے دوران طالب علم کو یہ پڑھنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے استاد کو بھی ان دونوں چیزوں کے ساتھ وابستہ رہنا پڑتا ہے اس کو. استاد جی یہ بتائیں کہ یہ جو عربی کی ڈگری ہم لے لیتے ہیں، مطلب ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیتے ہیں، تو ایز کمپیئر ٹو ادر ڈگریز، جیسے دوسری ہمارے پاس ڈگریز موجود ہیں، ان کے مقابلے میں یعنی ان کا توازن کرتے ہوئے عربی کے ساتھ تو کتنی اپورچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ کو آگے سرکاری سطح پہ ٹیچرشپ کی جاب مل جائے گی؟ یا کیونکہ دیکھیں ہم نے عربی زبان کو پڑھا ہے نا، یا ہم اس کو عربی زبان کو اس نوعیت سے لے کے چلے ہیں، تو کیا آگے ہوتا ہے کہ جی آگے جابز آ جائیں گی؟ اگر مثال کے طور پہ کسی آدمی کو جاب نہیں ہے، یہ ایک سوال ہوتا ہے نا جی کہ میں نے عربی کر لی، سوال ہے میں بتاتا ہوں نا، میں نے عربی میں نے ایم فل عربی کر لیا، میں نے پی ایچ ڈی کر لی، اب آگے مجھے کسی جگہ پہ کوئی لیکچرشپ نہیں مل رہی، تو میں کیا کروں؟ تو اس کا متبادل کیا ہوگا اگر اس کو کچھ نہیں ملتا تو؟ اب میں اس طرف آتا ہوں. یہ بڑا اہم سوال کیا ہے آپ نے. اب جو ایم اے انگلش ہے، ایم اے اسلامیات ہے، یہ ایم اے اردو ہے. میں ابھی تو سوشل سائنسز میں رہتا ہوں، سائنس میں نہیں جا رہا ابھی. سائنس میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. سوشل سائنسز میں اسلامیات، اردو، انگلش، یہ تمام کالجز میں میٹرک لیول پر بھی اور ایف اے لیول پر بھی، یہ ایف ایس سی لیول پر بھی لازمی ہے. یہ لازمی سبجیکٹ ہے نا. لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ یہی پڑھو، یہاں پہ جاب مل جائے گی. اب جب جاب اپرچونیٹیز آتی ہیں، 100 اگر سیٹیں ہیں تو ہزاروں سے بھی پلس، یعنی 1000 یا 2000 3000 ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن ہوتی ہیں. جب عربی کالج سائڈ پر لیکچرر کی سیٹیں، اسی طرح اسکول کی لگا لیں آپ، جب عربی کی سیٹیں آتی ہیں تو وہاں اگر 100 کی تعداد ہے یا 100 سے کم ہے تو اپلیکینٹ بھی 100 کی تعداد میں ہوں گے. یعنی یہاں پہ ریشو دیکھ لینا آپ. جاب اپرچونیٹیز یہاں پہ زیادہ ہیں اگر دیکھا جائے. اور سائنس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہوا، تو کیونکہ وہ پروڈیوس بھی زیادہ ہو رہے ہیں نا. اگر سیٹیں زیادہ تو پروڈیوس بھی زیادہ ہو رہے ہیں. بالکل. اب میں نے تو آپ کو بتلایا کہ ادھر سے ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں اس میں تقریباً 25 شعبے عربی کے، یعنی شعبے عربی 25 ہیں تقریباً، وہ یعنی بی ایس آفر کر رہے ہیں. تو وہاں آپ سائنس میں چلے جائیں، دوسرے سبجیکٹ میں چلے جائیں، پرائیویٹ یونیورسٹیاں، سرکاری یونیورسٹیاں، جو پورے پاکستان کی سرکاری یونیورسٹیاں، پوری کی پوری یونیورسٹیاں اسلامیات بھی پڑھا رہی ہیں، انگلش بھی پڑھا رہی ہیں، سائنس کے تمام سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں. پھر ہم کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں کمپیئر کر سکتے. لیکن ان کیس ڈاکٹر صاحب اگر کسی آدمی کی نہیں جاب ہوتی مثال کے طور پہ، تو آپ کے خیال سے یا آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہوگی کہ ایسا آدمی اپنی عربی کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتا ہے سروائیو کرنے کے حوالے سے؟ تو آج کل تو بہت زبردست ہے. ہم پہلے طرح تھے کہ ہم ریڈیو سن لیں، فلاں چیز سن لیں، ٹی وی کا پروگرام دیکھ لیں، کتنی کلپس آ رہے ہیں، ریڈیو پروگرام ہے، آڈیو ویڈیو لیکچرز یعنی پڑے ہوئے ہیں یعنی یوٹیوب پر، تو وہاں سے وہ امپروو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. نہیں اس نے ڈگری لے لی ہے جی، سب کچھ کر لیا، اب اس کو جاب نہیں ملی، تو اس حوالے سے اس کی ارننگ یا اس کے جو وہ تو یہ صرف عربی والوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پھر سب کا ہی آئے گا نا. اب جو سائنس سبجیکٹ میں تمام لوگوں نے جو یعنی ڈگری حاصل کی ہیں ان کو بھی تو نہیں ملتی نا. نہیں استاد جی میرا سوال یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنے یعنی مواقع ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بھی اپنے کر سکتے ہیں. عربی والوں کو عربی والے سے کس طرح سے مواقع تلاش کر سکتے ہیں؟ کون کون سے مواقع ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو یہ مدارس کا اتنا بڑا ایک جال پھیلا ہوا، مدارس میں بھی تو انہیں کو رکھیں گے جس کے اندر قابلیت صلاحیت ہو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ قابل ہو تو پھر اس کو مل ہی جائے گا. ڈگری تو ایک سرٹیفکیٹ کا نام ہے نا. مہارت تو وہ آدمی اپنے اندر پیدا کرے گا سبجیکٹ کے اندر. سبجیکٹ کے اندر مہارت پیدا کرنا، اس کے ساتھ یعنی اپنی یعنی ڈیووشن اس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ اس کی لگن ہو، اس کی لگن کتنی ہے اس کے ساتھ. یہ محض یہ کہہ دینا مجھے ڈگری مل جائے، کل آج مجھے ڈگری ملی تو کل مجھے ملازمت مل جائے، صرف ڈگری کی بنیاد پہ تو نہیں ہے. آج کل جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹری ٹیسٹ، اس طریقے سے چھانتے ہیں تو پھر وہ جا کے وہ سلیکٹ ہوتا ہے. صحیح ہے، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی یقیناً عربی زبان میں اتنا ماشاءاللہ کام کیا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا کوئی نظم، کوئی نثر، کوئی ایسی عربی شاعری جو آپ ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں؟ عربی کی شاعری جو ہے جیسے دوسری زبانوں میں شاعری ایک اٹھی ہے، انٹروڈیوس ہوئی ہے، ایک آزادانہ شاعری ہم کہتے ہیں کہ الشعر الموزون اور ایک الشعر الحر. تو میں نے آزادانہ شاعری زیادہ کی ہے. ویسے تو اس کا میں کیا کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے الخاطرہ عن تعزیز الانتماء العربی. استغرقت في التعليم كل شبابي، اشتغلت في البحث جل حياتي، غرست حب العلم في طلابي، بدأت عمري في العربيات، وجهت قلبي للأدبيات، بدأت إلى شتى البلاد الرحلات، تخرجت من الكليات والجامعات، بحثت عن النظريات والعقليات، فهمت الكتاب بضوء اللسانيات، التحقت بمدرسة العمليات، كم مارست المعرفة بالشبكات، كم أشرفت على كتابة المقالات، كم حققت في الأيام الإنتاجات، أنجزت في العربية التأليفات، سعيت بكسب رزق الطيبات،
ها هي أن أموت مع التمنيات بنعمة حفظ القرآن والإيمانيات أنتقل بالصحة والأمانات. ماشاء اللہ تبارک اللہ. سر جی اس نظم سے آپ میرا اندازہ لگا لیں کہ میرا عربی سے کتنا ایک تعلق ہے. تعزیز الانتماء للادب العربی. آپ نے اپنا پورا خلاصہ بیان کیا ہے کہ میں کس طرح سے میں نے یہ معاملات کیے, کس طرح سے میں نے معاہد میں پڑھا, میں نے جامعات میں پڑھا, کس طرح سے, اور میری خواہش کیا ہے کہ میں کس طرح سے اس دنیا سے رخصت ہوں. تو معزز ناظرین کرام, یہ ہمارا آج کا جو پروگرام تھا جس کا عنوان عربی زبان و ادب آپ کہہ لیں, اور یہ اپنی نوعیت کا نہض اسٹوڈیو پہ جاری ہونے والا یا نشر ہونے والا ایک بالکل اپنی نوعیت کا ایک مختلف پروگرام تھا, جس میں ہم نے مختلف پہلوؤں سے چیزوں کو ڈسکس کیا. ڈاکٹر صاحب حافظہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بتایا کہ کس طرح سے مدارس کے اندر عربی زبان کے حوالے سے ہم اصلاحات کو نافذ کر سکتے ہیں, مدارس کے طلباء کو کیسی کیسی اپرچونیٹیز موجود ہیں, اور اسی طرح سے عربی زبان کے حوالے سے جو ہمارے ذہنوں کے اندر یا خیالوں کے اندر ایک مشکل پائی جاتی ہے کہ یہ بڑی مشکل زبان ہے, یہ سیکھی نہیں جا سکتی, اس کو سیکھنا ناممکن ہے وغیرہ وغیرہ, یہ جو بھی عربی زبان کے حوالے سے معاملات ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں, اس کا بڑا شافی کافی جواب ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا. تو میں آخر پہ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنی دور سے سفر کر کے تشریف لائے, اور آپ نے نہایت مفید اور احسن انداز میں ہمارے ناظرین تک ایک بہت اچھی جو چیز تھی وہ مہیا کی. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام سعی حسنہ, تمام سعی جمیلہ, اور جو آپ کی خواہش ہے کہ میں اسی عربی زبانوں کے ادب کی خدمت کرتے ہوئے, یعنی میں نے یہ ٹائم گزارا ہے اور اسی کی خدمت کرتے ہوئے میں اس دنیا سے رخصت ہوں, میری یہی خواہش ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام جہود قبول کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.